میری چھاتی 40 انچ کی ہو گئی تھی۔ جب میں گھر سے باہر نکلتی تو مجھے شرم آتی تھی۔ ہر وقت میں دوپٹے میں چھپ کر رہتی تھی۔ میرا وزن بھی کافی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ میری بھابھی مجھے سینے کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے تیل سے مالش کرتے ہوئے کہا، میرا نام صبا ہے، میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی، لیکن بہت موٹی تھی۔ میرے سینے بہت کافی بڑے تھے اور اسی وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میرا وزن بہت زیادہ تھا۔ دیکھنے میں تو میں ایسی لگتی تھی جیسے 5 بچوں کی ماں ہوں۔ میں اپنے دوپٹے سے انہیں چھپا کر رکھتی تھی۔ جو بھی آنٹی رشتہ لانے آتی وہ مجھے دیکھتے ہی واپس چلی جاتی۔ اب میرا دل ٹوٹنے لگا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کم کرنے کے لیے کئی نسخے آزمائے مگر کوئی کام نہیں آیا۔ اسی دوران امی میرے بھائی کی شادی کر رہی تھی کیونکہ میری وجہ سے بھائی کی شادی بھی رکی ہوئی تھی، اور بھائی اب مجھے کوسنے لگا کہ تجھ جیسی موٹی کے لیے کبھی بھی رشتہ نہیں آئے گا، لیکن میں اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ امی نے کہا بیٹی کی شادی پھر ہو جائے گی، اب بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں۔ جب بھابھی گھر لائی گئی تو میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ بھابھی انتہائی خوبصورت تھی، وہ بالکل پرفیکٹ تھی، دبلی پتلی اور گوری۔ بھابھی کو دیکھ کر بھائی پاگل ہو گیا تھا، جو بھی انہیں دیکھتا دیکھتے ہی رہ جاتا، لیکن مجھے ان سے اپنی کمی محسوس ہوئی۔ میں بھابھی سے کچھ نسخے لینا چاہتی تھی تاکہ میں بھی ان کی طرح پرفیکٹ اور خوبصورت نظر آؤں۔ چند ہی دنوں میں بھابھی سے دوستی ہو گئی۔ بھابھی بھی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن میں ان سے فٹنس کا راز پوچھنا چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد میری بھابھی کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ اب بھابھی کہتی کہ تم بھی جلدی شادی کر لو۔ میں نے پوچھا میں شادی کیسے کر لوں؟ میرے پاس نہ آپ جیسی خوبصورتی ہے، نہ میرا وزن کم ہے، اور میرے سینے دیکھیں کتنے بڑے ہیں۔ جو بھی رشتہ لاتا ہے وہ مجھے دودھ پلانے والی ماں سمجھ کر بھاگ جاتا ہے۔ دن بہ دن سینے کا سائز بڑھ رہا تھا۔ بھابھی بولی، اس میں کیا ہے، میں تمہارا سارا علاج کر دوں گی۔ میں حیران ہو کر دیکھتی رہ گئی کہ بھابھی میرا علاج کیسے کرے گی؟ کیا میرے سینے کا سائز چھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا میں بھی آپ کی طرح دبلی پتلی نظر آؤں گی؟ بھابھی بولی، ہاں، تم ایک دم سمارٹ نظر آؤ گی، بس چند دن علاج کرواؤ، پھر نتیجہ دیکھنا، تمہارا علاج مکمل ہو جائے گا اور تم بھی دبلی پتلی نظر آؤ گی۔ ابھی برقع پہنو، ہم ڈاکٹر کے کلینک چلتے ہیں۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج پہلی بار کسی نے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا اور کہا کہ میرا علاج ہو سکتا ہے، ورنہ سب یہی کہتے تھے تم زیادہ روٹی کھاتی ہو، کم کر لو تو ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ زیادہ کھاؤ گی تو 5 بچوں کی ماں لگو گی۔ بھابھی نے باہر جا کر ایک رکشہ روکا، پھر مجھے اس میں بیٹھنے کو کہا اور بولی، چلو میں تمہیں کلینک لے چلتی ہوں، وہاں تمہارا سارا علاج ہو جائے گا۔ بھابھی کی باتیں سن کر میں اپنی خوبصورتی کے خواب دیکھنے لگی اور خوش بھی ہو گئی۔ میں خوشی خوشی بھابھی کے ساتھ بیٹھی اور تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ایک کلینک پہنچے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کلینک پر کوئی بورڈ نہیں لگا تھا، نہ زیادہ لوگ تھے۔ میرے جیسے کچھ لڑکیاں باہر بیٹھی تھی، کچھ کے چہروں پر بڑے داغ دھبے اور دانے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنے آپ کافی بہتر لگا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی اندر آئی۔ اس نے سب عورتوں کو دیکھا جو کمرے میں بیٹھی تھی، پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے میری بھابھی کو اشارہ کیا۔ بھابھی نے بھی اسے اشاروں سے کچھ کہا۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر باہر آ گئی۔ بھابھی نے کہا، جو بھی یہ عورت پوچھے تم سیدھا جواب دو، یہ تمہیں بڑی ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی، اور ہاں، جو بھی مسئلہ ہے اسے بتا دو تاکہ علاج میں آسانی ہو۔ بھابھی کی بات سن کر میرے دل میں پھر امید جاگی کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری قسمت بدلنے والی ہے۔ بھابھی میری زندگی بدلنے والی تھی، اور بھابھی پر بھروسہ کر کے میں ایک بہت بڑی غلطی کرنے والی تھی۔ وہ لڑکی مجھے کمرے میں لے گئی جہاں بھابھی موجود نہیں تھی۔ وہ بولی، تمہارے سینے کو ناپنا پڑے گا اور وزن تولنا ہوگا، پتہ لگانا ہوگا کہ جسم میں پانی کتنا ہے اور چربی کتنی۔ تم اس بیڈ پر لیٹ جاؤ، میں مشین لے آتی ہوں۔ میں بہت حیران ہوئی، لیکن بھابھی نے کہا تھا کہ چپ چاپ اس عورت کی بات مان لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی مسئلہ ہو۔ میں فوراً بیڈ پر لیٹ گئی اور اس کے کہنے کے مطابق آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد اللہ جانے کیا ہوا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ کچھ دیر بعد کچھ آوازیں آنے لگی، شاید وہ عورت کمرے میں داخل ہوئی تھی، بس پھر کیا تھا، میری آنکھوں پر کسی نے پٹی باندھ دی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ بھابھی بھی آس پاس نہیں تھی۔ پٹی باندھنے کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں چلا،
پھر جب میری پٹی کھولی گئی تو میں بالکل ویسی کی ویسی ہی تھی۔ کیا اس طرح کرنے سے میرا وزن کم ہو سکتا تھا اور کیا میرے سینے نارمل ہو جائیں گے؟ میں یہی سوچتی رہی، لیکن مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اور یہ عمل تقریباً 5 سے 7 منٹ کا تھا۔ البتہ مجھے اپنے پورے جسم میں جلن سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، یہ کیا تھا میرے ساتھ، تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے تمہارا الٹرا ساؤنڈ کیا ہے۔ اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کے بارے میں سوچ کر میرے دماغ میں دوبارہ سوالات گھومنے لگے۔ الٹرا ساؤنڈ تو ان عورتوں کا کیا جاتا ہے جنہیں بچے یا ایسی کوئی چیز کا مسئلہ ہو، لیکن میرا مسئلہ تو کچھ اور تھا۔ میں سب سے پہلے اپنے سینے کا سائز کم کرنا چاہتی تھی جو دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا، لیکن یہاں تو میرا الٹرا ساؤنڈ کیا جا رہا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کے لیے پیٹ پر خاص قسم کا پانی لگایا جاتا ہے اور مشین بھی مختلف ہوتی ہے۔ اس عورت نے تو مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ پھر یہ کون سا الٹرا ساؤنڈ تھا جو بغیر دیکھے ہو گیا؟ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے سامنے بٹھا کر باتیں کرنے لگی، بولی، تمہیں کب سے پتہ چلا کہ تمہارے سینے کا سائز بڑھنے لگا ہے؟ تم کتنی کھاتی ہو؟ میں نے جو بھی کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سب ایک کاپی پر لکھا جا رہا تھا۔ جب معلومات مکمل ہو گئی تو اس نے مجھے کہا کہ اب تم باہر جاؤ اور اپنی بھابھی کو اندر بھیج دو۔ میں ڈرتے ڈرتے باہر چلی گئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا سائز کم بھی ہو پائے گا یا نہیں۔ بھابھی کو میں اندر کمرے میں بھیج دیا اور خود دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ میں یہاں کھڑی رہوں۔ میں دروازے کے قریب گئی تو میرے کانوں میں بھابھی اور اس عورت کی باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ اسی دوران اندر سے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں حیران ہو گئی کہ بھابھی اور یہ عورت پہلے سے ہی دوست تھی یا ایک دوسرے کو جانتی تھی، کیونکہ ہنسنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ خیر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، میری بھابھی ہی میرا سب کچھ تھی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی کمرے سے باہر آئی، ان کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا۔ بولی، چلو جلدی سے گھر چلیں، اب کافی دیر ہو گئی ہے، تمہارا بھائی بھی آنے والا ہوگا۔ میں ان کی ہڑبڑی کو سمجھ نہیں پائی، میں ان کے پیچھے پیچھے آ گئی، لیکن میں بھابھی سے پوچھنا چاہتی تھی کیا میرا علاج ممکن ہے، لیکن بھابھی اتنی جلدی میں تھی کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ بھابھی فوراً جا کر سڑک پر ایک رکشہ لے آئی اور ہم اس میں بیٹھ گئے۔ پورے راستے بھابھی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، وہ گمسم سی رہی، شاید الفاظ کا انتخاب کر رہی تھی کہ مجھ سے کیا بات کرے، لیکن بھابھی کے سامنے میری زبان بھی نہیں کھل رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں گھر پہنچے۔ بھابھی نے رکشے والے کو پیسے دیے اور واپس بھیج دیا۔ رکشے والا مجھے بڑے افسوس بھری نظر سے دیکھ رہا تھا، لگتا تھا جیسے اسے سب کچھ پتہ ہو اور وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن بھابھی نے اسے جھڑک کر وہاں سے بھگا دیا۔ میں بہت پریشان تھی، دل چاہ رہا تھا کہ میں بھابھی سے سب کچھ پوچھ لوں، انہیں بتاؤں کہ میں بھابھی کو بتاؤں کہ، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میرا وزن بہت زیادہ تھا اور سائز بھی بہت بڑا تھا اور اس کے لیے بھابھی ہی میرا علاج کروانے والی تھی۔ جب ہم گھر میں داخل ہوئے، بھابھی مجھ سے بات کرنے کی بجائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے گئی کہ شاید وہ مجھے میرے علاج کے بارے میں کچھ بتائے، مگر انہوں نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ میں باہر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ کافی دیر بھابھی کا انتظار کیا، مگر وہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ میں مختلف خیالات سوچتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ تب امی نے مجھے بلایا اور کہا کہ بھابھی تمہیں بلا رہی ہے۔ میں باہر گئی تو بھابھی بہت خوش لگ رہی تھی، گلے لگا کر بولی، تم میری سب سے اچھی بہن ہو، میں آج بہت خوش ہوں، تمہارا علاج تو ہو ہی جائے گا۔ بھابھی کے چہرے سے خوشی کے رنگ جھلک رہے تھے۔ انہوں نے اپنے پرس سے 2000 نکال کر مجھے دیے اور کہا، جو بھی دل کرے میری طرف سے کھا لو۔ میں پریشان ہو کر بولی، بھابھی تم مجھے علاج کے لیے لے کر گئی تھی اور اب کھانے کے لیے مزید پیسے دے رہی تھی، یہ کیا بات ہوئی؟ بھابھی ہنس پڑی اور بولی، ہائے اس میں کیا بات ہے، آج کھاؤ، کل سے اچھی طرح ڈائٹنگ شروع کر دینا اور میں تمہارا علاج بھی کرواؤں گی۔ ہاں، اس ڈاکٹر نے مجھے دوا بھی دی ہے، اس دوا سے 2 ہفتے میں تمہارے پیٹ کی چربی پگھل کر ختم ہو جائے گی، اور ایک آئل بھی دیا ہے، اس آئل کو اپنے سینے پر لگا کر اچھے سے مساج کرو تو جلد از جلد اس مسئلے سے بھی نجات پاؤ گی۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ کوئی خطرناک بات ہے یا کوئی بڑا مسئلہ ہے کہ میرا کوئی علاج ممکن نہیں۔ میری بات پر بھابھی ہنس پڑی اور بڑی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تمہارا علاج ہے میری جان، بس تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ بھابھی کے ایسے تاثرات دیکھ کر مجھے گھبراہٹ محسوس ہوئی، پھر میں خاموش ہو گئی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ میرا بڑا بھائی بھی گھر آ گیا اور اسد نے خوب ہم نے مذاق کیا، ہم نے باہر سے کھانا منگوایا اور کھایا۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر بھابھی میرے کمرے میں آئی، ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی۔ شیشی کی بوتل میری طرف دیکھتے ہی بولی، یہی وہ دوا ہے جو اس ڈاکٹر نے مجھے دی ہے، اگر تم اس آئل کو اپنے سینے پر لگاؤ گی تو سینے کی چربی پگھل جائے گی۔ میں نے بھابھی سے پوچھا، اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو بہت تھوڑا سا آئل ہے،
نہیں، اسی سے تو اصل اثر ہوگا، یہ بہت طاقتور آئل ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی نے وہ بوتل مجھے دکھائی، اس میں خاص قسم کا تیل ہے۔ بھابھی نے مجھے بتایا کہ اس تیل کو سینے پر لگا کر تھوڑا مساج کرنا اور رات بھر سو جانا، تمہارے وزن کے کم ہونے کی وجہ سے تمہارے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ بھابھی کی بات سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ بھابھی نے کہا کہ یہ دوا بہت مہنگی ہے، میں نے تمہارے لیے 15,000 کی لی ہے، اس لیے اس کا احتیاط سے استعمال کرنا۔ ایک قطرہ آئل لے کر مساج کرنا، اس سے تمہیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ میں بھابھی کی بات سن کر بہت شکر گزار ہوئی۔ پھر بھابھی کو کچھ یاد آیا اور بولی، بات سنو، تم اس دوا کو لگانے کے بعد اپنے کمرے میں ہی رہنا، کہیں ادھر ادھر مت جانا، اس سے نیند بہت آتی ہے۔ جی بھابھی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، پورا کورس کروں گی۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے، چلے اب میں چلتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی میرے کمرے سے چلی گئی اور میں اس شیشی کو دیکھنے لگی جو بہت چھوٹی سی تھی۔ اس میں جیسا لگ رہا تھا تیل نہیں بلکہ زہر کے قطرے تھے۔ میں نے یہ سب دیکھا تو ایک عجیب سی بدبو میری ناک میں محسوس ہوئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اس کا استعمال کرنے کے بعد سو گئی۔ مجھے اس رات بہت گہری نیند آئی، کافی دیر تک سوئی رہی، بالکل ایسے جیسے کوئی بے ہوش ہو۔ تقریباً صبح 10 بجے امی نے میرا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ امی کی دستک سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اٹھتے ہی میری نظر گھڑی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی کہ صبح کے 10 بج رہے تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں صبح کے 10 بجے تک آج تک کبھی نہیں سوئی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک روٹین رکھی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، امی مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو کر میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اگر بیٹی، کیا ہوا ہے؟ تم تو بہت جلدی اٹھ جاتی ہو، آج کیا بات ہوئی؟ امی کے کہنے پر میں واقعی خود کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میرے جسم سے بھی بدبو آ رہی تھی، مجھے لگا جیسے میں کسی کیچڑ بھرے بازار میں سوئی ہوں، کیونکہ میرے کپڑوں سے بھی عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ شکر ہے کہ امی اس بدبو کو محسوس نہیں کیا۔ میں ناشتہ کرنے سے پہلے نہانے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، نہا دھو کر باہر نکلی، اپنا تازہ اور تر و تازہ محسوس کیا۔ اسی طرح سونے سے میرے کپڑے پہلے کبھی بدبودار نہیں ہوئے تھے، لیکن آج تو ایک عجیب سی صورتحال میرے ساتھ پیش آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں ناشتہ کرنے گئی، بھابھی میرے ساتھ تھی۔ مجھے دیکھ کر بھابھی بہت خوش ہو رہی تھی، بولی، رات کو نیند کیسی آئی؟ میں بھابھی کو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ مجھے بہت زیادہ نیند آئی، بلکہ نشے والی نیند آئی، کیونکہ امی بھی ساتھ تھی اور ہو سکتا ہے امی مجھے اس بات پر بھی ڈانٹ دے کہ تم بھابھی کے ساتھ اکیلی کلینک میں کیوں گئی تھی۔ یوں میں چپ رہی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی نے خود ہی مجھے اپنے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی ان کے کمرے میں گئی تو وہ بہت خوش تھی، بولی، دیکھو بہن، وزن ایک دم نہیں کم ہوتا، تمہیں کچھ مہینے محنت کرنا پڑے گا، اس تیل کا باقاعدگی سے استعمال کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے تمہارا ایک جگہ ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں۔ اس ٹیسٹ کے بعد زیادہ اچھے سے پتہ چلے گا کہ تمہیں کون سی دوا کی ضرورت ہے۔ تو تم جانتی ہو تمہارا موٹاپا خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، اب اگر کسی سے شادی کرو گی تو وہ تمہیں اپنی ماں کے برابر سمجھے گا، کیونکہ تمہارا وزن بہت زیادہ ہے۔ یہ بات سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا، بھابھی، آپ جو ٹیسٹ کروانا چاہتی ہیں میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میرے موٹاپے کا کچھ کریں۔ بھابھی نے بھی ڈاکٹری کے کورس کیا تھا، اس لیے مجھے ان پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ بھابھی نے کہا، کیا آج شام کو چلیں گے؟ آج شام کو میں تیار ہو گئی۔ بھابھی نے ایک رکشہ بلایا اور مجھے لے کر اس کلینک میں چلی گئی۔ میں اس لیے بھی پورے اعتماد تھی کیونکہ میں پہلے بھی ایک بار یہاں آ چکی تھی۔ بھابھی بولی، تو اسی طرح کرسی پر بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر میں ڈاکٹر صاحبہ کو لے کر آتی ہوں۔ میں کرسی پر بیٹھی تھی، ڈاکٹر صاحبہ چند منٹ بعد تشریف لائی۔ ان کے آتے ہی مجھے پسینہ آنے لگا اور وہ بری طرح ہنسنے لگی اور کہنے لگی، سمارٹ لگ رہی ہو۔ جب میں حیران تھی کہ ایسا تو کسی نے آج تک نہیں کہا کہ میں پتلی لگ رہی ہوں، کیا یہ لوگ مجھے بے وقوف سمجھ رہے تھے؟ میں نے دیکھا کہ اس عورت کے ہاتھ میں کپڑے تھے جو نئے اور جدید طرز کے لگ رہے تھے۔ اس عورت نے وہ کپڑے بھابھی کو دیے۔ بھابھی نے کپڑے لے کر مجھے دیے اور کہا، جاؤ غسل خانے میں یہ کپڑے بدل آؤ، اسی میں تمہارا چیک اپ ہوگا۔ میرے کپڑے دیکھ کر وہ کسی دلہن کے جیسے کپڑے تھے، بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ان کپڑوں میں میرا چیک اپ ہوگا، کیونکہ یہ کپڑے ہسپتال کے ہرگز نہیں تھے۔ میں ہسپتال کے کپڑوں سے واقف تھی، وہ تو پہننے میں آرام دہ ہوتے ہیں، جبکہ یہ کپڑے بہت زیادہ چمکیلے اور بھڑکیلے تھے۔ میں حیرت زدہ نظروں سے بھابھی اور اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ ارے جاؤ، پہن کر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور بھی مریض ہیں۔ یہ کہہ کر وہ غسل خانے میں گئی۔ میں وہاں جا کر وہ کپڑے بدل کر باہر آ گئی۔ وہ کپڑے میرے لیے مکمل تھے، ورنہ عام طور پر مجھے اس طرح کے کپڑے کبھی مکمل نہیں ملتے تھے۔ وہ عورت مجھے کپڑے پہنوا کر ایک کمرے میں لے گئی، مجھ سے کہنے لگی کہ تم یہاں تھوڑی دیر بیٹھو، اور ہاں، تم نے سامنے اس شیشے کو دیکھنا ہے، ہلنا جلنا نہیں ہے۔ میں اس عورت کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ سامنے ایک بہت بڑا شیشہ رکھا ہوا تھا جس میں دیکھ رہی تھی۔ یہاں بیٹھے مجھے کافی دیر ہو گزر گئی، پھر آہستہ آہستہ مجھے نیند آنے لگی۔ اب مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا جسم درد کر رہا تھا، اٹھ کر بیٹھنا بھی ممکن نہیں تھا۔
میں پوری باڈی ہلی ہو چکی تھی۔ بہت مشکل سے میں اٹھ کر بیٹھ پائی اور لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں سے چل کر باہر آئی، جہاں بھابھی اور ڈاکٹر ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ میں نے سیدھے سچ پوچھا، یہاں میرا کون سا علاج کر رہی ہیں کہ مجھے اتنا درد ہو رہا ہے اور میں بار بار بے ہوش کیوں ہو رہی ہوں؟ میں اپنی بات سخت لہجے میں پوچھ رہی تھی، لیکن بھابھی اور ڈاکٹر میری باتیں سن کر حیران رہ گئے۔ پھر کچھ سنبھلتے ہوئے بھابھی کہنے لگی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری جان، تمہارے جسم کا تھوڑا سا مساج کیا ہے تاکہ تمہارے جسم میں چربی پگھل کر باہر آ جائے، ایسا کرنے سے ہی تمہارا وزن کم ہو سکتا ہے۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میں ایک دم پرسکون ہو گئی۔ مجھے صرف اپنا وزن کم کرنا تھا تاکہ میں بھابھی کی طرح خوبصورت دکھوں، اس لیے میں بھابھی کی ہر بات پر بھروسہ کرتی رہی، لیکن شک بھی ہو رہا تھا، لیکن چاہ کر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں کچھ بھی الٹا سیدھا کہوں گی تو بھابھی میرا علاج نہیں کرے گی، اس لیے یہ سوچ کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں بھاری دل کے ساتھ گھر چلی گئی، لیکن گھر جانے سے پہلے کپڑے اور میک اپ اتار کر گئی تاکہ امی کو شک نہ ہو۔ لیکن کلینک سے جانے کے بعد بھی مجھے کمزوری محسوس ہو رہی تھی، میرے جسم میں کافی درد تھا، جس کی وجہ سے میں یہ بات امی سے نہیں کہہ سکتی تھی، اتنی زیادہ نیند بھی آ رہی تھی، اس لیے کمرے میں جا کر پھر سے سو گئی۔ امی مجھے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، اور جب میں اٹھی تو پوچھنے لگی، کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے بتاؤ، اگر کچھ بات ہے تو بتاؤ۔ میں یہ باتیں امی کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس تھکن محسوس ہو رہی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، میں ہر رات اس آئل کا مساج کرتے سوتی، لیکن مجھے کچھ فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس دوا سے مجھے بہت زیادہ بے ہوشی والی نیند آ جاتی۔ اس کے بعد جو بھی میرے ساتھ ہوتا مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ جب صبح ہوتی تو میرا پورا جسم درد کر رہا ہوتا۔ پھر اگلے دن بھابھی بہت خوش نظر آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تم تو تھوڑی دبلی نظر آ رہی ہو، چلے ڈاکٹر سے مل کر آتے ہیں تاکہ تمہیں کچھ اور دوا دے دے تاکہ تم جلد دبلی پتلی نظر آؤ۔ بھابھی کی باتیں سن کر مجھے اپنے جسم میں کچھ فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا، وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ مجھے بھابھی پر شک ہونے لگا، میں چاہتی تھی کہ جان لوں بھابھی میرے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ میں بھابھی کے ساتھ کلینک جانے پر راضی ہو گئی۔ جب بھابھی مجھے کلینک لے گئی تو مجھے دوبارہ وہ دلہن والے کپڑے پہننے کو دیے گئے اور اچھا سا میک اپ بھی کیا گیا۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر موبائل میں ویڈیو آن کر کے ایک جگہ چھپا دیا تاکہ جان سکوں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اور مجھے کمزوری کیوں ہو رہی ہے۔ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے، میری دنیا ہی پلٹ گئی۔ بھابھی نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وزن کم کرنے کے چکر میں بھابھی پر بھروسہ کر کے یہ کیا کر دیا۔ اب میں بھابھی کی نظر بچا کر وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ ویڈیو میں وہ سب کچھ تھا جس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ ویڈیو میں مجھے آئل لگایا جا رہا تھا اور میں ایسا بے ہوش ہو گئی، اور جیسے ہی میں بے ہوش میں آئی تو ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے میرے ساتھ زبردستی کر کے اپنا حق وصول کر لیا۔ بھابھی اور ڈاکٹر مل کر ویڈیو بنانے لگے اور شاید اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کرنے والے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے چکر آنے لگے، اور یہ سب بھابھی نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں یہی سوچتی ہوئی اندھا دھند اپنے گھر کی طرف بھاگی، اور میرے پاس ثبوت کے طور پر ویڈیو بھی تھی۔ میں یہ ویڈیو اپنی ماں اور بھائی کو دکھانا چاہتی تھی۔ جب میں نے گھر جا کر ماں اور بھائی کو یہ بات بتائی تو وہ بہت غصے میں آ گئے۔ بھابھی بھی گھر پہنچ گئی تھی، لیکن بھابھی مجھے کلینک پر نہ پا کر گھبرا گئی تھی۔ لیکن بھابھی کے گھر پہنچنے سے پہلے میں نے سچائی ماں اور بھائی کو بتا دی تھی۔ بھابھی کے گھر آتے ہی بھائی نے ان کے منہ پر تھپڑ مارا۔ بھابھی چیخی، تم مجھ پر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ بھائی نے چیخ کر کہا، یہ تم نے کیا کیا میری بہن کے ساتھ؟ میں اب تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار طلاق دینے کے بعد پولیس بھی آ گئی۔ پولیس آتے ہی بھابھی کو گرفتار کر کے لے گئی، اور جو کچھ بھی اس کے پاس تھا سب پولیس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ جس کے ساتھ بھابھی مل کر یہ کام کر رہی تھی، پولیس نے ان کے گروپ والوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ میں واحد لڑکی نہیں تھی جس کے ساتھ بھابھی نے یہ کیا تھا، میری جیسی کئی لڑکیاں تھیں جن کی زندگی بھابھی نے برباد کر دی تھی۔ پولیس نے بھابھی کو لے گئی، لیکن میری زندگی تو برباد ہو چکی تھی۔ اب میں کنواری نہیں رہی، میرے کنواری پن چھین لیا گیا تھا۔ اب کون مجھ سے شادی کرے گا؟ اور ماں گلے مل کر رو رہی تھی، جو میری قسمت میں تھا وہ میرے ساتھ ہو گیا، اس لیے گھر والوں کو بتائے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہر بات اپنی ماں سے شیئر کرنی چاہیے تاکہ زندگی گزارنے میں آسانی ہو۔ اللہ حافظ۔